بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرامچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، گناہ کے اثرات۔ انبیاء کرام نے اپنی تعلیمات سے اس امر کو واضح کیا ہے کہ اگر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو پھر سنت الہی کے تحت ان سے نعمات سلب کر لی جاتی ہیں اور ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اگر کوئی گروہ یا قوم آزمائشوں کو دیکھ کر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو پھر ان کی آزمائشات ختم ہو جاتی ہیں، اور کوئی قوم اس حد تک اپنی بدبختی کا ثبوت دے کہ مسلسل آزمائشیں دیکھنے کے باوجود اور نمائندگان خداوندی کی نصیحتوں کے باوجود اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئیں اور نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑانے لگیں تو پھر اس قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ سنت الہی روز اول سے آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور ہادیان دین نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ گناہ زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ہم یہاں بطور نمونہ چند آیات و احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ کہ وہ کسی قوم کی نعمت دینے کے بعد اس وقت تک اس سے نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اپنی بدعملی سے یہ واضح نہ کر دے کہ وہ اس نعمت کے قابل نہیں ہے۔ جب کوئی قوم اپنے عمل سے اپنی نااہلی ثابت کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ نمبر 2، جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 144۔ نمبر 3، جو کوئی خدا کے تقوی کے تقاضوں پر عمل کرے تو خدا اس کے کاموں میں کشائش پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی خدا پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ نمبر 4، تم پر جو افتاد پڑتی ہے وہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 30۔ مذکورہ آیات کی روشنی میں یہ کہنا صحیح ہے کہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا تعلق انسان کے ناشکرے پن سے ہے۔ اس سے بڑھ کر ناشکرہ پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانی کرے۔ اگر انسان نعمت الہی پر توجہ دے اور ان کو اپنی ہی صلاحیتوں کا ثمر قرار دینے کے بجائے خدا کی عطا سمجھے اور تقدیر پر راضی و رضا رہے اور معصیت سے بچے تو خدا اپنی نعمت اس سے کبھی بھی واپس نہیں لے گا۔ خدا کا فرمان ہے، اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بندے کو نعمت دینے کے بعد نہیں چھینے گا جب تک کہ بندہ ایسا گناہ نہ کرے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق بن جائے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 12۔ گناہ اور مختلف پریشانیاں۔
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے گناہوں اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو، کیونکہ ہر آزمائش اور رزق کی تنگی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر جسم کو خراش آتی ہے یا انسان گرتا ہے یا کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ شیخ صدوق خسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی لکھی ہوئی مدت پوری کر کے مرنے والے کم ہیں اور گناہوں کی وجہ سے مرنے والے زیادہ ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا ہے لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنی مقررہ مدت سے زیادہ جی رہے ہیں اور مقررہ مدت پر مرنے والے کم ہیں، جبکہ گناہوں کی وجہ سے مرنے والے زیادہ ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140۔ اہل باطل کے ساتھ اچھے تعلقات ممنوع ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کے الفاظ ملتے ہیں، اس سے اہل باطل کے ساتھ نرمی برتنا، دوستی کرنا اور حق و ضمیر کے خلاف بات کرنا مراد ہے۔ لغت میں تیل کو دہن اور تیل لگانے والے کو الدہان کہا جاتا ہے، گویا مداحنہ کرنے والا اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے حق کو چھپاتا ہے۔ یہ بات انتہائی خطرناک اور خدا کے غضب کا سبب ہوتی ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد خدا بندی ہے، اے رسول آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن کر نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو کر آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ جب اکابرین قریش ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور اسود بن مطلب نے سرکار رسالت پناہ سے کہا کہ کیوں نہ ہم آپس میں تصفیہ کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، تو آ حضرت نے ان کی تجویز رد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہی فرمائی کہ جو لوگ سرکشی کر رہے ہیں اور سہل انگاری سے کام لے رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے عذاب کا اور اپنی بربادی کا انتظار کریں۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے حق کے معاملے میں سہل انگاری سے کام نہ لو جبکہ حق تمہارے سامنے آ چکا ہے اور تم اسے پہچان بھی چکے ہو، بصورت دیگر تم کھلے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 291۔ سہل انگاری سے بچو ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تم کو معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 84۔ مجھے اپنی جان کی قسم میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی روح اور رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 24۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جب حق کہنے والے بہت کم ہیں اور زبانیں سچ کہنے سے قاصر ہیں۔ اس دور میں حق کے پیروؤں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اللہ کی نافرمانی کے عادی ہو چکے ہیں اور اس دور کے لوگ حق پوشی اور اہل باطل کے ساتھ مصالحت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اگر زمین پر خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اولیاء خدا خاموش بیٹھے رہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں تو اللہ اپنے اولیاء سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کی 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والا ہوں جن میں سے 40,000 گناہ گار اور 60,000 بے گناہ ہوں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار گناہ گار تو قصوروار ہیں مگر بے گناہوں کو تو کیوں ہلاک کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے وہ گناہگاروں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں اور میری ناراضگی کی وجہ سے ان پر ناراض نہیں ہوتے۔ انہوں نے کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کام نہیں لیا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ گناہ اور ظلم پر راضی ہونا۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں گناہ اور برے کام پر راضی ہونا حرام ہے، اسی طرح امر بالمعروف کو چھوڑ دینا بھی حرام ہے۔ مومن پر واجب ہے کہ وہ دل میں گناہ اور ترک واجب سے نفرت کرے۔ یہ واجبات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے علاوہ ہیں اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ اور ترک واجب سے نفرت کرے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب وہ کسی کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف نظر کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کام ہوتے دیکھے اور اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے اور برائی سے نہ روکے تو ایسا شخص زندہ افراد میں چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے۔ شیخ توسی تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18۔ جو شخص حرام کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس سے نفرت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جو حرام سے دور اور موقع سے غائب ہو، اور جو شخص حرام کام کے موقع سے غائب ہو لیکن اس کام کی خبر سن کر خوش ہو وہ اس برائی میں شریک کی مانند ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 138۔ عبدالسلام حروی نے کہا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی نسل کو قتل کریں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو اصول عدل کے خلاف ہے کہ باپ کے جرم کا بدلہ اولاد سے لیا جائے، کیونکہ ارشاد الہی ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ انعام آیت نمبر 165۔ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ہر فرمان سچا ہے، قاتلان حسین کی اولاد کو قائم آل محمد اس لیے قتل کریں گے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور کسی بھی کام پر خوش ہونے والا اس کام میں شریک کی مانند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سرزمین مشرق میں ناحق قتل ہو اور دوسرا شخص سرزمین مغرب میں ہو اور وہ اس قتل کی خبر سن کر اپنی خوشی کا اظہار کرے تو ایسا شخص قاتل کے ساتھ اس کے جرم میں شریک ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی اولاد بھی اپنے باپ دادا کے اس فعل پر راضی ہے، اور جو کسی ظالم کے ظلم پر راضی ہو تو امام زمانہ اسے قتل کریں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 139۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا، ظالم کی مدد کرنے والا اور اس کے ظلم پر راضی ہونے والا سب ظلم میں شریک ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 140۔ محمد بن ارقط کوفی راوی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا تم کوفے میں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا قاتلان حسین کو اپنے اندر دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان جاؤں اس وقت تو ایک بھی قاتل زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ امام حسین کے قاتل بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں آپ کو قتل کیا تھا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول معجزات اور تمہاری فرمائش کے مطابق صداقت کی نشانی لے کر آئے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ اس آیت کا روح سخن یہود مدینہ کی طرف تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا اور یہود مدینہ نے کسی رسول کو قتل نہیں کیا تھا، البتہ ان کے بزرگوں نے ناحق رسولوں کو قتل کیا تھا۔
اس لیے خدا نے ان سے کہا کہ تم اس فعل پر راضی تھے۔ اسی طرح قاتلان امام حسین علیہ السلام کی اولاد بھی اپنے آباء و اجداد کے فعل شنی پر راضی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 119 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، رضا و ناراضی کے جذبات تم تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر راضی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہتے ہیں، لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم ڈھایا، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جو آپ کے قتل کی خبر سن کر اس پر راضی ہوا۔ لہذا وہ بھی قاتلان حسین کی فہرست میں شمار ہوں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 142۔ ہادیان دین کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا چھپانا گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا عدم مغفرت اور گناہ گار کی ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ اسلام ایسے شخص کے لیے احترام کا قائل نہیں ہے۔ اگر گناہ کرنے والا شخص تنگ دست ہو تو اس کو خمس و زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھے تو خدا اسے 70 گنا زیادہ ثواب دے گا، اور جو شخص اپنے گناہوں کو ظاہر کرے تو خدا اسے ذلیل و خوار کرے گا، اور جو شخص اپنے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مقاصد میں لکھتے ہیں، بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے شخص کی غیبت کرنا جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فاسق اپنے گناہ کا کھل کر اظہار کرے تو وہ قابل احترام نہیں ہے، اور اس کی غیبت کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 604۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد کسی احترام کے لائق نہیں ہیں۔ نمبر 1 بدعت ایجاد کرنے والے، نمبر 2 ظلم کرنے والے حکام، نمبر 3 اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 605۔ عروۃ الوثقی میں علامہ کاشف الغطا سے نقل کیا گیا ہے، کسی طرح کا مالی حق، خمس و زکوٰۃ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو دینا جائز نہیں، اور وہ قابل احترام بھی نہیں۔ لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا، نہ صرف لوگوں کے سامنے بلکہ اولیاء خدا کے سامنے بھی گناہوں کا اعتراف کرنا مذموم اور ممنوع ہے۔ بسا اوقات ایسا کرنا گناہوں کی بخشش میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کر گناہ کرے اور خدا کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو بخشش اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دامن میں نیک عمل نہ ہو جو خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو گناہ کا اعتراف اور گناہ پر ندامت اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مزید لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا قابل مذمت ہے، جبکہ اللہ کے سامنے ایسا کرنا قابل تعریف اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، خبردار، خدا سے دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرے، پھر خدا سے اپنی حاجت طلب کرے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216۔ کتاب عدد الدائی صفحہ نمبر 165 پر ترقیم ہے کہ ایک عابد نے 70 برس تک خدا کی عبادت کی تھی۔ وہ دن کو روزے رکھتا اور رات عبادت میں بسر کرتا۔ پھر اس نے خدا سے ایک حاجت طلب کی مگر اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ اس نے خود کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا کہ ساری مشکلات تیری اپنی پیدا کردہ ہے۔ اگر تجھ میں کوئی خیر و خوبی ہوتی تو اللہ ضرور تیری حاجت برلاتا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے عابد کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، اب تو نے اپنے نفس کو ملامت کی ہے، میرے نزدیک تیرا یہ عمل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ جملے آئے ہیں،
پروردگارا، اگر میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ابھی تک میرے کسی عمل نے مجھے تیرے قریب نہیں کیا، تو میں اپنے اس اعتراف کو وسیلہ تقرب قرار دیتا ہوں۔ اب اگر تو مجھے بخش دے تو تجھ سے بڑھ کر بخشنے والا کون ہے، اور اگر تو مجھے عذاب دے تو تجھ سے بڑھ کر زیادہ عدل کرنے والا کون ہے۔ اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی کہ خدا کے حضور اعتراف گناہ اور احساس ندامت قربت الہی کی اساس ہے، جبکہ لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا، جیسا کہ عیسائی اپنے پادریوں کے سامنے باقاعدہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مذموم عمل ہے۔ محرمات اعتقادی۔ نمبر 1، شرک اور اس کی اقسام۔ شرک گناہ کبیرہ میں سر فہرست ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ جو خدا کے ساتھ شرک کرے تو خدا نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر آیات کا تعلق شرک فی الذات سے ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ افعال، صفات، عبادت اور اطاعت میں شرک بھی انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن حکیم کی کچھ آیات میں شرک کی ان اقسام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ درج ذیل ہم اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ توحید ذاتی اور اللہ کی ذات میں شرک۔ توحید ذاتی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کائنات کا مدبر، مؤثر، خالق، رازق اور معبود نہ سمجھے، اور کبھی بھی کسی بت، آگ، سورج، چاند، حیوان، شیطان اور ستاروں کو سجدہ نہ کرے، اور نہ ان کے سامنے خضوع اور تذلیل کا اظہار کرے۔ کسی کو خدا کا مثل نہ سمجھے اور اسے ذات، صفات اور افعال میں یگانہ تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11۔ عقیدہ توحید کا بہترین تعارف سورہ اخلاص میں کرایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور کسی نے اسے نہیں جنا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کسی مخلوق کے ساتھ خالق کی تشبیہ نہ دے اور کسی بھی چیز کو اس کے مشابہ قرار نہ دے۔ انسان اپنے تصور میں خدا کا جو حیولہ تراشے گا وہ خدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اپنا تراشیدہ خیالی خدا ہوگا، اور اسی کا تراشا ہوا حیولہ خود اس کی مانند مخلوق ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم خیالی گھوڑے دوڑا کر ذات باری کا جو بھی وزن اپنے ذہن میں قائم کرو گے، وہ تمہاری طرح مخلوق ہوگا اور تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی یہ سوچتی ہو کہ خدا کے بھی 2 سینگ ہیں، کیونکہ اس کے ننھے سے ذہن میں سینگ کا ہونا جاندار کا کمال اور اس کا نہ ہونا نقص ہے۔ صاحبان عقل خدا کی جو بھی تعریف کر رہے ہیں، ان کی مثال اس چونٹی جیسی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 293۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو تیرا حق معرفت ہے ہم اس طرح تجھے نہیں پہچان سکے، اور جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ مؤلف کہتا ہے کہ حق معرفت اور حق عبادت یہ ہے کہ مخلوق اور ممکن الوجود کو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ ذات حق کا دوسرے اجسام کی طرح سے ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میری تمام تر عبادت سے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان اس کی ذات کے کامل کا ادراک نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ جب نعماتی بے شمار ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بس شکر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار کرے، اور یہ حق شکر اور کمال معرفت ہے۔ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے،
فرمایا ہے کہ یہ امت شرک فی الذات نہیں کرے گی اور چاند ستاروں کو اپنا معبود نہیں بنائے گی، البتہ افعال، صفات، عبادت اور اطاعت میں شرک سے محفوظ نہ رہے گی۔ توحید افعالی اور اللہ کے افعال میں شرک۔ توحید افعالی کا مقصد یہ ہے کہ انسان پوری کائنات کا مدبر اور منتظم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے، اس کے سوا کسی بھی چیز کو اصلاً مؤثر نہ سمجھے اور کسی بھی چیز کو اصل مؤثر سمجھ کر اس سے کچھ بھی نہ مانگے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجرائے امور کے لیے اسباب بنائے، اگرچہ وہ قادر مطلق اسباب کے بغیر بھی امور کا اجرا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت اسباب پیدا کیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اسباب کو فی نفس ہی مؤثر نہ مانے، اس کے برعکس وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی پاک ذات مؤثر حقیقی ہے۔ اس لیے ایک خدا پرست کا فرض کہ تمام خطرات سے نجات اور تمام مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اسی کے حضور اپنی حاجت پیش کرے اور غیر اللہ سے کوئی امید نہ باندھے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے اثر کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اس کا ذاتی اثر ہے اور اللہ کی قدرت سے غافل ہو جائے تو ایسے شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ شرک فی الافعال کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ کہے اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اور اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ فائدہ نہ ہوتا، اور اگر فلاں نہ ہوتا تو میرا خاندان برباد ہو جاتا، وہ شخص مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیا ہے۔ ان جملوں کے بجائے کو یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ فلاں وسیلہ فراہم نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یا اگر اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں برباد ہو جاتا، تو یہ جملے عین ایمان ہیں۔ توحید صفاتی اور شرک صفاتی۔ توحید کی صفات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا حیات، قدرت، علم، ارادہ اور کبریائی اس کی عین ذات ہے، جبکہ مخلوقات میں ان صفات کا فیضان اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ مخلوق ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اگر کوئی شخص غفلت یا غرور کی وجہ سے ان صفات کو اپنی صفات قرار دے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذات حق کی صفات کو زائد بر ذات مانے تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح سے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کوئی چیز اس کے مانند نہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ شرک فی الاطاعت اور توحید فی الاطاعت۔ توحید فی الاطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، باقی ساری اطاعتیں اس کی خاطر کریں، کیونکہ ان سب اطاعتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلا انبیاء، ائمہ، علماء اور والدین کی اطاعت واجب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ اطاعتیں بجا لائے، لیکن وہ ان کی اطاعت اس لیے کرے کہ ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بالذات لائق کے اطاعت نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ اللہ جس کی اطاعت کا حکم دیتا جائے انسان اس کی اطاعت کرتا جائے، یہ عین توحید ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا ہے انسان اس کی اطاعت نہ کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شیطان، طاغوت، کفار و منافقین کی اطاعت کرنے سے منع کیا ہے تو انسان ان کی اطاعت نہ کرے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی اطاعت خدا کے راستے سے منحرف کرتی ہو تو اس کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خدا کی نافرمانی میں اپنے بیوی، بچوں یا دوستوں اور سرداروں کی اطاعت کرے تو یہ توحید فی الاطاعت کے خلاف اور شرک فی الاطاعت کے زمرے میں آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس شیطان کی اطاعت مراد ہے اور لوگوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ اس حقیقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مسئلہ اطاعت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہر
وہ باطن میں خدا کا اطاعت گزار بن کر رہے اور اس کے جملہ احکامات اور ہادیان دین کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرے۔ خدا اور رسول اور ہادیان دین کے فرامین میں کسی طرح کی چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے اور زکوٰۃ دے، پھر اگر وہ خدا اور رسول کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، اگرچہ اس کا اظہار زبان سے نہ بھی کرے، تو وہ مشرک قرار پائے گا، کیونکہ اس طرح وہ دائرۂ تسلیم سے باہر نکل جائے گا اور خدا کے حکم اور تدبیر پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس سے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اس آیت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تمہیں خدا، رسول اور نائبین رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خدا، رسول اور نائبین رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر یا تو وہ براہ راست شیطان کی اطاعت کر رہا ہے یا وہ اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کی اطاعت کر رہا ہے اور یوں بالواسطہ ابلیس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بجائے میری عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اس لیے اس نے تم میں سے کئی نسلوں کو گمراہ کیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 تا 62۔ توحید فی العبادات اور شرک فی العبادات۔ توحید فی العبادات کا مفہوم یہ ہے کہ تمام وہ اعمال جنہیں عبادت شمار کیا جاتا ہے اور جن کے لیے قصد قربت ضروری ہوتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، ان کو صرف خدا کی خوشنودی اور تقرب کی نیت سے ادا کیا جائے اور اس میں قربتیں اللہ کے علاوہ اور کسی قسم کی نیت شامل نہ ہو، ورنہ عبادت باطل ہو جائے گی اور عبادت کرنے والا ریاکار اور مشرک سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہیں بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کو خالص کر کے اللہ کے لیے انجام دیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص سے عمل پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور فرمایا، جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک فی العبادت کو ریا بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا بہت اندیشہ ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ ریا جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، اس وقت وہ ریاکاروں سے کہے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، آج وہاں جا کر دیکھو کیا تمہارے اعمال کا ثواب وہاں پہ موجود ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 266۔